اس وقت تو آپ کے خود والد جو ہیں وہ بہائنڈ دی بارز ہیں، تو یہ عدل کیوں نہیں ہو پایا پاکستان میں؟ آپ کے دور میں بھی وہی کوتاہیاں تھیں، آج اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ بڑھ کے وہی کوتاہیاں ہیں، اس سے پہلے بھی یہی تھی، 90 کی دہائی پورا یہی تھا، ہم آگے نہیں بڑھتے، پیچھے ہی جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ بات ہیومن ڈیولپمنٹ سے آپ نے شروع کی تھی، میں وہیں سے کرتا ہوں، پھر اس پہ آتا ہوں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کی تو آبویسلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پاکستان کو سخت ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ میگا پروجیکٹس میں۔ اور آپ نے دیکھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہم نے اپنے احساس پروگرام کے تھرو دا لارجسٹ سوشل سیکورٹی نیٹ ورک پروگرام ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان واز گیون انڈر دا پی ٹی آئی گورنمنٹ۔ سر یہ میں آپ کی تھوڑی قطع کلامی ہو جائے گی معذرت کے ساتھ، لیکن اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم احساس پروگرام کہہ کے کہیں کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی تھی، تو یہ اتنی بڑی خود چلیں، میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں بس پہ ایک اچھا پروگرام تھا، لیکن بس کو ہم نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا۔ آپ نے ڈیٹا ریفائن کیا اور اس کا سائز بڑا کیا۔ آپ وہ بولیں کہ ہم نے بی آئی ایس پی کو زیادہ ایکسپینڈ کیا، یہ نہ بولیں کہ ہم نے نیا، اٹ واز ناٹ اے نیو انیشیٹو۔ میں نے نیا نہیں کہا، میں نے کہا سب سے بڑا، اور میں نے آپ کو یہ بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ بس کا اچھا پروگرام۔ آپ اس سے بھی بڑا ہو گیا آج، لیکن مجھے تو اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پوری قوم کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ آدھی آبادی ہماری اس جو ہماری سرکار دیتی ہے 2-4 ہزار روپے، اس کے اوپر آ گئی ہے۔ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی آبادی کے اوپر؟ میں تو آپ سے اگری کرتا ہوں اس پہ، تو آپ کے میرے کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں۔ بات یہاں پہ جو آپ کریں نا عدل اور انصاف کی، اب دیکھیں چند صاحب میرے لیے تو بڑے قابل احترام ہے کہ انہوں نے کہہ دیا، اور بڑے کیجولی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر نظام غلط ہے، اگر الیکشن غلط ہوا ہے تو اس کو مان لیں، آگے چلیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا سر، جب آپ کے مینڈیٹ پہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈلا ہو، جب آپ، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ ڈال چکا ہے۔ 8 فروری کو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، ریزرو سیٹس کے اوپر ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، پرسوں پھر ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال گیا۔ جو عمران، بشرا بی بی اور اس وقت شاہ محمود قریشی میں اس پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں، اس کے پیچھے اس وقت شہباز شریف ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سر میری آرٹ آصف زرداری ہیں، کون ہے، کس کی ذمہ داری؟ پہلے میری آرٹ سن لیں۔ جتنا بڑا ڈاکہ ڈلا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھلی جو ہوئی سوئی اس کو بھول جاؤ، آگے چلو، جب تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارا آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیاں، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سے باہر نہیں نکال رہا، ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں پچھلی جو کچھ ہو گئی اب آگے چلو، سر ایسے ممکن نہیں ہوتا۔ ہم آگے چل ہی نہیں رہے ذہن، معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ہم پچھلی غلطیوں کو نہیں ریوائز کر رہے۔ 2013 میں 4 حلقے ہم کھول کے شروع ہوئے تھے، آج تک اس فساد سے ہم باہر نہیں نکلے۔ سمپل سی بات ہے، شہید بی بی اگر 85 کے الیکشن غیر جماعتی ہوئے تھے، اگر 88 میں نہ لڑتی کہ 85 میں غلط ہوا، 88 میں وفاق دے دیا گیا، صوبہ نہیں دیا گیا، صوبہ ان کو دے دیا اس وقت بائی ڈیزائن، ایک مینڈیٹ جس طرح انجینئرنگ ہوتی ہے۔ 90 میں کیا ہوا، 2/3، 93، ہر دور میں مینڈیٹ تقسیم کیا گیا، کبھی بھی آئیڈیل الیکشن نہیں ہوا پاکستان، لیکن ہم آگے چلتے گئے۔ میں کہتا ہوں الٹیمیٹلی یہ اچھا اب 24 آ جائے، 24 سے 29 آ جائے گا، کیا اسی طرح ہم لڑتے رہے؟ کیا 29 ہم ٹھیک کر پائیں گے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ماضی میں دیکھنا ہوگا۔ جب تک ہم ماضی کی غلطیاں ٹھیک نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چل سکیں گے۔ یہ صرف ڈائلاگ بازی ہے، کون کرے گا ٹھیک؟ ہمیں مل کے کرنا ہوگا، سارے پولیٹیکل سیاستدانوں کو، ہاں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھ کے اس پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ آپ نے سب سے وزنی بات اب کی ہے، لیکن کیسے ہم بیٹھیں گے؟ آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات کی ہے، آپ کی پارٹی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، نہیں سر ایسی بات یہ نہیں صورتحال ہے۔ ختم۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو بحال کریں، ہم آپ سے بیٹھنے کو تیار ہیں، سر اس کو بحال کرنے کے لیے بھی آپ کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو 90 کی دہائی کی مثال دیتا ہوں، نون لیگ پیپلز پارٹی پہ کیس کر کے ان کو اندر کرتی تھی، زرداری صاحب نے شاید 10-11 سال جیل میں گزار دیے تھے، نون لیگ کیسز کرتی تھی، پھر پیپلز پارٹی کی باری آتی تھی وہ نون لیگ پہ کیسز کرتے تھے۔ سی او ڈی ہوا، سی او ڈی کے بعد سب کچھ اچھا نہیں ہوا، لیکن وہ جو آپس میں تھی نا ایک معاندانہ رویہ، اس میں کمی آ گئی۔ آپ تینوں قوتیں بیٹھی ہیں نا میرے ساتھ، تینوں قوتیں ڈائلاگ کریں، آپ کو ہو سکتا ہے الیکشن انہوں نے سارے چڑا لیا اور نون والوں نے، لیکن بات چیت کریں، راستہ نکلے گا۔ آپ کہیں ہم آتی نہیں بلاتے، شہباز شریف چور ہے، میری اس سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ مزیدار بات یہ آپ نے پہلے بات کی جی عمران خان کے دور میں، اب فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی جو قیادت مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کے اندر گئی تھی وہ کیسز انہی کے آپس میں زیادہ بنائے ہوئے تھے۔ سر نواز شریف کے اوپر پاناما والا مقدمہ تھا، اقامہ کے اوپر اس کو سزا ہوئی، اس کی بیٹی جو تھی مریم، عمران خان کو اس کے اوپر آپ نے کہا کہ وہ اس کی ٹرسٹ ڈیڈ درست نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر اس کو سزا دے دی اور جیل میں ڈال دیا۔ اب اسی عدالت نے کہا کہ ٹرسٹ دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں مان رہے ہیں، تو جعلی کیسے ہوگی، بری کر دیا۔ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جوڈیشل سسٹم کی فکسڈ میچ تھا سر، فکسڈ میچ تھا جس میں آپ اس میں بینیفیشری تھے، فکسڈ میچ تھا ٹوٹلی۔ اچھا چلے اب چند صاحب والی بات پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ پچھلے سارے میچز فکس تھے نا، مان لیا نا، تو اب اگر ایک موقع مل رہا ہے آپ کو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کا تو کم از کم اس میں تو اپنی آواز ملائے نا۔ آج اگر 6 ججز نے خط لکھ دیا ہے یا فل بینچ بیٹھ رہا ہے اس کے اوپر، تو کم از کم اس میں تو اپنی آواز